المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علی حضرات، جناب حضرت مہمان خصوصی پیر صاحب جناب حافظ محمد قاری محمد زبیر صاحب اور جناب محمد احسان صاحب، اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دے وچ جڑی آپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو علم دیا گیا، درجات، ان کے ہم نے درجات بلند فرما، جن کو علم دیا گیا، بڑی شان ہے علم کی۔ حضرت صاحب زادہ صاحب، میرا بڑا دل خوش ہے، آپ کی زیارت بھی ہو گئی اور آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک بھی ہو گیا۔ اللہ کریم نے علم کی فضیلت دوسری آیت میں فرمائی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والقائم بالقسط، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا واولو العلم، علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، قائم بالقسط، اللہ کریم انصاف والے۔ اور 19ویں سپارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جس نے ہم کو سارے جہانوں پر فضیلت عنایت فرمائی۔ فضیلت علم والی ہے، علم بڑی دولت۔ ابو العباس نوکری نے لکھا ہے کمال علم ہے اور سب چیزیں اس سے کم درجے میں، سب سے بڑا علم ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کریمہ لکھتے ہیں بنی آدم از علم یا بد کمال، انسان نے کمال علم سے پایا، نہ از جاہ و مال و منال، نہ اپنے مرتبے سے نہ مال و منال سے کوئی مرتبہ ملا۔ مرتبہ ملا تو کس سے ملا؟ علم سے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا
یا اللہ ہم نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ کریم نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب فضیلت کی بات آ گئی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو یا اللہ وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم باسمائہم، اے آدم ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دیا، ہر چیز کا۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، کیونکہ آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے۔ تم کو وہ نام نہیں آئے جو آدم علیہ السلام نے بتا دیے ہیں جی، اس لیے ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کر گیا، واستکبر تکبر کر گیا، وکان من الکافرین کافروں سے ہو گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ علم سب سے بڑی دولت ہے، علم کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ جس طریقے سے نال اللہ تبارک و تعالی نے اپنی گواہی میں علم والوں کو شامل فرمایا، وہ اولو العلم قائما بالقسط۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹے تھے اور یتیم ہو گئے تھے۔ اماں صاحبہ نے فرمایا جاؤ بیٹا کوئی جا کے کما کے لاؤ، ہمارے لیے کھانے کا کوئی بندوبست کرو۔ آپ گھر سے نکل گئے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدرسے میں درس میں جا کے شامل ہو گئے، پڑھنا شروع کر دیا۔ والدہ پیچھے منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے کہ یوسف لائے گا کچھ تو پکائیں گے اور کھائیں گے۔ رات کو خالی ہاتھ آ گئے، دیکھا خالی ہاتھ، بیٹا تم کدھر تھے؟ میں امام صاحب کے مدرسے میں چلا گیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر چلے گئے، والدہ پیچھے پیچھے چلے گئے، جا کے عرض کیا امام صاحب ہمارے گھر میں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں، یہی بچہ کمانے والا ہے تو یہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اب کون کمائے گا اور کون کس طرح ہم کھائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اے اللہ کی بندی، میں اس تیرے بچے کو دیکھ رہا ہوں ایک بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھا رہا۔ آپ چھوٹے ہیں لیکن پہلے خبر دے دی، کئی سال پہلے آپ کے بیٹے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھا رہا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام بن گئے، بڑا پڑھا، بڑا ہی پڑھا۔ آپ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کچھ پڑھا۔ اخیر آپ ہارون رشید کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اتنا بڑا آپ کو مرتبہ مقام مل گیا علم کی وجہ سے۔ آپ ہارون رشید کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک دن حلوہ آ گیا۔ حلوہ کس کا بنا ہوا تھا؟
पिस्ते के तेल का, क्योंकि बादशाह का हलवा था, आम तो खाना नहीं था। जिस वक्त आपके सामने रखा गया, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हंस पड़े, आपको हंसी आ गई। हारून रशीद ने पूछा, इमाम साहब क्यों हंसे हो? आपने फरमाया, मुझे कई साल पहले मेरे उस्ताद ने फरमाया था, मैं देख रहा हूँ, मेरी वालदा को फरमाया था, मैं देख रहा हूँ तेरा बच्चा अबू यूसुफ बादशाह के साथ बैठ के हलवा खा रहा। ये हलवा देख के मुझे वो बात याद आ गई। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों दोस्तों, इल्म पढ़ो, इल्म पढ़ो। अल्लाह करीम इस मदरसे को ता क़याम क़यामत जारी सारी रहे, जारी सारी रखे, पढ़ने वाले पढ़ते रहें और फैज़ पाते रहें, और क़यामत तक ये फैज़ जारी सारी रहे। इसलिए इल्म पढ़ो, इल्म की बड़ी शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को बड़ी फजीलत दी है। इसलिए आलम बनो, हाफिज़ बनो, कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ो, और उसके जो हैं कुरान पाक की जी अल्फाज को समझो। माजी है, मुज़ारिया है, अमर है, नहीं है, ये किस चीज़ का सीगा है, इसम है, फ़ेल है, हरफ है, इसकी तरकीब क्या है, ये हम लोग कुछ भी नहीं जानते। इन चीज़ों को हम जानते नहीं। माजी क्या होती है, मुज़ारिया क्या होता है, इसम फ़ाइल क्या होता है, ये है वो है, ये कुछ जानते नहीं। एक लड़का मेरे से पढ़ता था और उसको कोई सिखा के भेजता था कि जाके अपने उस्ताद से पूछ, ये सीगा क्या है, ये सीगा क्या है। वो रोज़ ही आके मेरे से पूछता था, जी इन सारफा क्या सीगा है, यज़रिबु क्या सीगा है। सीगा का माना होता है लफ्ज़, ये क्या लफ्ज़ है, मुफरद है या जमा है या तस्निया है। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी इसको पूछूं कि ये भी आके उसको बताए कि कुछ हमें भी पता है। मैंने उसको पूछा, मुझे ये बताओ अन्ना मुन्ना क्या सीगा है। 20वें सिपारे में आता है अन्ना मुन्ना क्या सीगा है। मैंने उसको पूछा, है जी, वो देख के हैरान रह गए, ये क्या सीगा है अन्ना मुन्ना। ये हमारी पंजाबी का भी लफ्ज़ है अन्ना मुन्ना, यानी जो अंधा है उसको अन्ना मुन्ना कहते हैं, है जी। और ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब वो नहीं है जो हमारी पंजाबी का मतलब है। नहीं, ये सीगा है, अन्ना मुन्ना ये सीगा है। मैंने कहा जो तुम्हें बताता है रोज़ ही, उसको जाके पूछो ये क्या सीगा है जी। उसने जाके उसको पूछा, जी ये क्या सीगा है। वो भी हैरान रह गया, है जी, उसको भी पता नहीं था। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों, कुरान पाक को हिफ़्ज़ करो, कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ो, जलालैन शरीफ पढ़ो। और हाँ जी, इमाम बुखारी की किताब जो है तारीख़ कबीर, इमाम बुखारी ने तारीख़ लिखी है, उसका नाम है तारीख़ कबीर। हाँ जी, जिस ज़माने में मैंने पढ़ा कि जिसने तारीख़ कबीर नहीं पढ़ी वो आलम नहीं है। तारीख़ कबीर की इतनी बड़ी शान है, जिसने तारीख़ कबीर नहीं पढ़ी उसने वो आलम नहीं है। मैं उसी वक़्त लाहौर गया, लाहौर से जाके उस वक़्त 600 रुपये की तारीख़ कबीर है जी ख़रीदी। इसलिए तारीख़ कबीर भी पढ़ो, है जी, बड़ी है जी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ो। और एक और बात है, वो ये है, जिसने 4 किताबें नहीं पढ़ी वो आलम नहीं है। वो 4 किताबें पढ़ेगा तो फिर आलम बनेगा। वो 4 किताबें हैं, तारीख़ इस्लाम, हाँ जी, इब्ने असीर, तारीख़ तबरी, और एक और तफसीर है वो, हाँ जी, उसका नाम है इस वक्त निकल गया। और एक और है किताब,
ہاں جی یہ 4 کتابیں جو پڑھے گا وہ عالم بنے گا، جو یہ 4 کتابیں نہیں پڑھتا وہ عالم نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا بھی ہے کہ میں عالم ہوں تو ایسے ہی کرتا ہے، وہ جیسے انا منا والی بات ہے۔ ہاں جی اس لیے میں انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں، اور احسان صاحب کا بڑا ممنون ہوں۔ احسان صاحب کو اللہ کریم علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، علم کے زیور سے آراستہ فرمائے۔ بڑا شریف اور اچھا بچہ ہے، میرے سے پڑھتا بھی ہے۔ اور حافظ محمد زبیر صاحب کے جو والد گرامی تھے، حافظ محمد اکرم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عنایت فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرمائے۔ وہ میرے سے پڑھتے تھے، ہاں جی سن 58 میں، بہت دیر کی بات ہے، سن 58 میں میرے سے وہ پڑھتے تھے، بڑے قابل تھے، علم سارا پڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آگے حافظ زبیر صاحب، آگے حافظ احسان محمد احسان صاحب، یہ سلسلہ اسی طرح جاری ساری رہے۔ میرا بڑا دل خوش ہے اس گھر پر، اس لیے کہ یہ علمی گھرانہ ہے، اور دوسرا دل اس لیے خوش ہوا کہ پیر طریقت تشریف لائے، ہاں جی جامعہ ازہر سے فارغ و تحصیل بھی ہیں اور بڑے عالم ہیں، ہاں جی بڑے ہی عالم ہیں۔ اس لیے میرا دل ان کی زیارت کر کے بڑا ہی دل خوش ہوا۔ انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو علم کی دولت سے آراستہ فرما، وما علینا الا البلاغ۔